السلام علیکم۔ صراط مستقیم چینل میں آپ تمام حضرات کو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج 8 مئی 2019 ہے۔ میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں سعودی عرب سے متعلق تازہ ترین خبریں۔ دوستو، روزانہ کی بنیاد پر سعودی عرب سے متعلق تازہ ترین خبریں اور دیگر اہم ترین معلومات، جس میں غیر ملکی افراد کے لیے بہت زیادہ اہم خبریں ہوتی ہیں، وہ میں آپ حضرات سے شیئر کرتا ہوں۔ پلیز میرا چینل صراط مستقیم سبسکرائب کر لیں، بیل بٹن لازمی پریس کر لیگا تاکہ جیسے ہی میں کوئی ویڈیو اپلوڈ کروں گا فوری طور پر آپ کو مل سکے گی۔ دوستو، میری ویڈیوز کو لائک لازمی کرے گا، یاد رکھیے گا اس کے کوئی چارجز نہیں ہیں۔ اب ہم نظر ڈالتے ہیں آج کی تازہ ترین خبروں پر۔ ریاض سے خبر آئی ہے، سعودی عربین مانیٹرنگ اتھارٹی نے ایک اعلامیہ جاری کر کے بتایا ہے کہ رمضان کے دوران مملکت میں جتنی بھی انشورنس کمپنیز ہیں اور جو بھی بینکس ہیں ان کی ٹائمنگ کیا ہوگی۔ اس سلسلے میں انہوں نے بتایا ہے کہ صبح 10 بجے سے شام 4 بجے تک، یعنی 10 AM سے 4 PM تک بینکوں کی ٹائمنگ ہے۔ بغیر کسی وقفے کے بینک تمام خدمات فراہم کرتے رہیں گے۔ اس کے علاوہ عید کی چھٹیاں جو کہ 25 رمضان یعنی کہ 30 مئی سے شروع ہو جائیں گی اور 6 شوال یعنی 9 جون تک جاری رہیں گی۔ اس سلسلے میں سعودی عربی مانیٹرنگ اتھارٹی نے بتایا ہے کہ اس پیریڈ میں تمام بینکس بند رہیں گے اور صرف ایئرپورٹس پر جو موجود برانچیں ہیں وہ کھلی رہیں گی۔ لہٰذا آپ تمام حضرات جو کہ مملکت میں موجود ہیں، خاص طور پر غیر ملکی افراد اپنے ملکوں میں پیسے ٹرانسفر کرنا چاہتے ہیں، یاد رکھیے گا کہ 25 رمضان سے یعنی 30 مئی سے یہ بینک بند ہو جائیں گے۔ آپ کوشش کریں کہ کم سے کم 3 سے 4 دن پہلے اپنی فیملیز کو پیسے ٹرانسفر کر دیں، تاکہ اگر کسی بھی قسم کا کوئی ڈسپیوٹ یا کوئی مسئلہ پیش آتا ہے وہاں پر رقم ملنے میں، کیونکہ بے پناہ رش کی وجہ سے کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہو جاتی ہے، تو اس کو فوری طور پر دونوں جانب سے حل کیا جا سکے۔ اس کے علاوہ سعودی عربی مانیٹرنگ اتھارٹی نے مزید یہ بتایا ہے، حج کے دنوں میں بھی 10 دن کے لیے یہ بینکس بند رہیں گے، جو کہ 8 اگست سے 18 اگست تک چھٹیاں ہوں گی۔ ریاض سے خبر آئی ہے کہ گورنر ریاض ریجن کے، جن کا نام پرنس فیصل بن بندر بن عبدالعزیز ہے، انہوں نے ریاض ریجن میں رہنے والے تمام جو افراد ہیں ان سے معذرت کی ہے، کیونکہ ٹریفک کے بہت زیادہ ازدحام کی وجہ سے، جیم ہونے کی وجہ سے انہیں کافی مشکلات ہیں، جو کہ بہت سارے بڑے جو پروجیکٹس چل رہے ہیں ان کی وجہ سے یہ ٹریفک جیم ہونے کی شکایات موصول ہو رہی ہیں۔ اس سلسلے میں جو گورنر ریاض ریجن کے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ بہت جلد کوشش کی جا رہی ہے کہ ان تمام پروجیکٹس، جس میں خاص طور پر میٹرو کا پروجیکٹ ہے، اسے فائنلائز کر لیا جائے۔ اس سلسلے میں سعودی حکومت بھرپور کوششیں کر رہی ہے تاکہ معیار کو قائم رکھتے ہوئے جو بھی کنٹریکٹڈ کمپنیز ہیں ان کے اوپر پریشر رکھا جائے تاکہ وہ ان پروجیکٹس کو جلد سے جلد ختم کر لیں، کیونکہ ابھی رمضان کی آمد کی وجہ سے بہت زیادہ ٹریفک جیم ہونے شروع ہوا ہے، جس کو دیکھتے ہوئے انہوں نے یہ معذرت والا بیان جاری کیا ہے۔ کیونکہ افطار کے ٹائم کی وجہ سے تقریباً تمام افراد ہی اپنے گھروں کی جانب رخ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ٹریفک کے جیم ہونے کی بڑی وجہ بنتی ہے، اور اس کے بعد مزید جو بڑے پروجیکٹس کی وجہ سے روڈیں کافی زیادہ بلاک ہیں، وہ اس ٹریفک کو بلاک کرنے کا ایک بڑا سبب ہے، جس کی وجہ سے کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ پروجیکٹس جلد از جلد کمپلیٹ کر لیے جائیں۔ سعودی ایئر لائن کے ترجمان نے اعلامیہ جاری کیا ہے کہ وہ تمام مسافر جن کو فلائٹس لیٹ ہونے کی وجہ سے مشکلات درپیش ہوئی ہیں، ہم ان سے معذرت خواہ ہیں۔ دوستو، پچھلے ایک ہفتے سے یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ شیڈیول میں تبدیلی کی وجہ سے بہت سارے مسافر اپنے جو ڈیسٹینیشن ہے، اپنے جو ان کی مقامات ہے جہاں وہ پہنچنا چاہتے ہیں، وہاں پر ٹائملی نہیں پہنچ پا رہے ہیں، جس کی وجہ سے سعودی ایئر لائن کو یہ بیانیہ جاری کرنا پڑا ہے۔ پچھلے دنوں بھی کچھ غلط SMS کی وجہ سے کچھ افراد کی فلائٹس کینسل ہوئی تھی، اور اس کے بعد مزید ابھی یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ بہت ساری جگہوں پر فلائٹ کے شیڈیول میں تبدیلی کی وجہ سے بہت سارے افراد کو مشکلات پیش آ رہی ہیں۔ اس سلسلے میں سعودی ایئر لائن کے جو نمائندے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ یہ آپریشن، اس میں بھرپور کوشش کی جا رہی ہے کہ اس کو شیڈیول کے مطابق لایا جائے، مگر اس سلسلے میں جو بھی مشکلات پیش آئی ہیں جس کی وجہ سے مسافروں کو کافی پریشانی اٹھانا پڑی ہے، ہم اس کے لیے معذرت خواہ ہیں۔ دوستو، یاد رکھیے گا سعودی ایئر لائن دنیا کی 10 بہترین ایئر لائن میں شمار ہوتی ہے، لہٰذا اس طرح کے کرائسس کبھی کبھار کسی ایئر لائن کی سروسز کو متاثر کرتے ہیں، جس کو سعودی ایئر لائن بھرپور طریقے سے کور اپ کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔
جدہ کے علاقے سے خبر آئی ہے کہ بلدیہ کے ادارے نے ایک بڑی کارروائی کرتے ہوئے 5 فیکٹریز کو مسمار کر دیا ہے جو کہ پلاسٹک ری سائیکلنگ اور ریفلنگ آئل کا کام کرتی تھیں۔ ان فیکٹریز میں مختلف برانڈز کے ڈبوں کی ری سائیکلنگ کر کے ایک خاص برانڈ کے ڈبے بنائے جاتے تھے اور اس کے بعد ان میں جعلی آئل فل کر کے مارکیٹ میں سپلائی کیا جاتا تھا۔ بلدیہ کے ادارے کو اس سلسلے میں جیسے ہی اطلاع ملی انہوں نے فوری طور پر کارروائی کر کے نہ صرف وہاں پر موجود غیر ملکی افراد کو بلکہ ان فیکٹری کے مالکان کو بھی گرفتار کر لیا ہے جو کہ اس طرح کا غیر معیاری کام کر رہے تھے۔ اس سلسلے میں جو مزید اطلاعات آئی ہیں کہ یہاں پر 5 فیکٹریز کے اندر بہت سارے غیر ملکی افراد کام کر رہے تھے جنہیں گرفتار کر کے ان کے کیس کو پبلک پروسیکیوشن کے حوالے کر دیا گیا ہے جو کہ جعل سازی کے زمرے میں آتے ہیں۔ اس کے خلاف سخت قوانین کے مطابق کارروائی کی جائے گی۔ ان کے مالکان بھی اس تمام صورتحال کا سامنا کریں گے کیونکہ مملکت میں ایسے افراد کی کوئی گنجائش نہیں ہے جو کہ جعل سازی کے ذریعے عوام کو دھوکہ دیتے ہیں اور ان کے معیار کے مطابق کام نہیں کرتے ہیں۔ ریاض سے خبر آئی ہے کہ سعودی محکمہ شماریات کے مطابق مجموعی طور پر 91% سعودی خواتین پابندی سے کوئی بھی ورزش نہیں کرتی ہیں جبکہ ورزش کرنے والی نوعمر لڑکیوں کی شرح بھی 8.9% سے زیادہ نہیں ہے۔ اس سلسلے میں محکمہ شماریات نے ایک جائزہ رپورٹ شائع کی ہے جس کے مطابق 2018 کے دوران سعودی عرب کے 13 صوبوں کے 26,000 خاندانوں کے سروے کیے گئے ہیں۔ اس سروے سے معلوم ہوا ہے کہ ورزش کرنے والی سعودی خواتین مردوں کی شرح 18.99% ہے اور یہ لوگ ہفتے میں ایک سے زائد بار 150 منٹ ورزش کرتے ہیں۔ ان کی عمریں 15 برس یا اس سے زیادہ ہیں جبکہ مجموعی طور پر ورزش نہ کرنے والی خواتین اور مرد 81% ہیں۔ سروے کے اعداد و شمار کے مطابق جو سعودی خواتین ورزش کرتی ہیں وہ ہفتے میں 150 منٹ یا اس سے زائد ورزش کرتی ہیں۔ اس میں 20 سے 24 برس کی خواتین کا تناسب 10% کے قریب ہے۔ مملکت میں بہت سارے جو سعودی شہری ہیں وہ جدید اپلیکیشن استعمال کرنے والے شہریوں کا تناسب کافی زیادہ ہو گیا ہے۔ غیر ملکی افراد بھی ورزش بہت کم کرتے ہیں جس کی وجہ سے شوگر اور بلڈ پریشر جیسے بڑے امراض مملکت میں کافی زیادہ پھیل رہے ہیں۔ وزارت صحت نے کہا ہے کہ لازمی آدھا گھنٹہ روزانہ کی بنیاد پر ورزش کرنی چاہیے اور 2 سے 3 کلومیٹر روزانہ واک کرنی چاہیے۔ اس سلسلے میں دوستو وہ تمام افراد جو کہ چاول کا استعمال بہت زیادہ کرتے ہیں ان کے لیے خاص ہدایت ہیں کہ وہ چاول کا استعمال کرنے کے بعد لازمی طور پر ورزش کریں ورنہ بلڈ پریشر اور شوگر کے امراض کے امکانات بہت زیادہ ہو جاتے ہیں۔ دوستو اب ہم نظر ڈالتے ہیں آپ حضرات کی جانب سے پوچھے گئے کچھ اہم سوالات کی جانب۔ ایک میرے بھائی نے پوچھا ہے کہ کیا حروف والا آدمی نئے ویزے پر واپس آ سکتا ہے اور کوئی ٹائم ملنے کی کوئی امید ہے یا نہیں؟ بھائی واضح طور پر بتائیں۔ تو دوستو میں اس سلسلے میں آپ کو واضح طور پر پہلے تو یہ بتاؤں کہ حروف والا جو شخص جس پر حروف لگ چکا ہو اور اس کے بعد اسے پولیس نے اریسٹ کر کے مملکت سے واپس بھیج دیا ہو تو اسے مملکت میں دوبارہ نہیں آ سکتا ہے کیونکہ یہ قانوناً اس نے جرم کیا تھا۔ جرم کرنے والے کی دوبارہ سے مملکت میں داخلے کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں ایسے افراد جو کہ مملکت سے ایگزٹ ری انٹری ویزا لگا کر جاتے ہیں وہ 3 سال بعد مملکت میں دوبارہ آ سکتے ہیں۔ یاد رکھیے گا کہ جرم اگر کسی بھی طرح سے پولیس کا ریکارڈ آپ کے بارے میں کلیئر نہیں ہے، کوئی جرائم کی وجہ سے مملکت میں آپ اریسٹ ہوئے ہیں اور اس کے بعد ڈیپورٹ ہوتے ہیں تو مملکت میں دوبارہ آپ نہیں آ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو دوسرا سوال کا پارٹ بنتا ہے جس میں پوچھا ہے کہ کوئی ٹائم ملنے کی امید ہے یا نہیں، میں آپ کو بالکل صحیح بات بتاؤں گا کہ فی الوقت کوئی میڈیا میں اس طرح کی خبر نہیں ہے کوئی ٹائم ملنے کی کوئی امید ہے، مگر انسان ایز اے مسلمان ہمیں نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت سے ہماری دعا ہے کہ ایسے تمام افراد جو کہ مشکلات کی وجہ سے کسی طرح سے پھنسے ہوئے ہیں وہ مملکت سے جانا بھی چاہتے ہیں تو انہیں اگر کسی قسم کی کوئی رعایت ملتی ہے تو یہ بہت اچھی بات ہوگی۔ مگر دوستو یاد رکھیے گا کہ جب حکومت ٹائم دیتی ہے تو بہت سارے افراد اس کے باوجود بھی نہیں جاتے ہیں۔ جیسے 6 ماہ کا پہلے ٹائم ملا تھا جس سے لوگوں نے فائدہ نہیں اٹھایا، لوگ یہ سمجھتے رہے کہ شاید اس سے ان کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، مگر اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پچھلے 1.5 سال میں کسی بھی قسم کا کوئی ٹائم نہیں دیا گیا ہے اور مزید سختی کر دی گئی ہے۔ اطلاعات کے مطابق 30 لاکھ سے زائد افراد گرفتار ہو چکے ہیں جس میں اقامہ قوانین پر عمل نہ کرنے والے افراد کی تعداد تقریباً 22 لاکھ کے قریب بنتی ہے اور 5 لاکھ وہ افراد گرفتار ہوئے ہیں جو کہ اپنے کفیل اور کمپنی یا اپنے
ناکامی کے معنی کے لحاظ سے کام نہیں کر رہے تھے۔ لہٰذا اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اس طرح کے جو لوگوں کے مسائل ہیں وہ حل ہوں اور لوگ اپنے ملکوں میں واپس چلے جائیں۔ ایک اور بھائی نے پوچھا کیا حروب لگنے کے بعد مطلوب بھی لگ سکتا ہے اور کیا حروب اور مطلوب ایک ساتھ بھی لگ سکتے ہیں؟ دوستو بالکل، حروب اور مطلوب میں فرق صرف یہ ہے کہ حروب میں جس کے معنی ہے بھاگا ہوا، یعنی کفیل و کمپنی کہتے ہیں کہ یہ شخص ہمارے پاس کام نہیں کرتا ہے، یہ بھاگا ہوا ہے، اور مطلوب حروب کے بعد ہی لگتا ہے۔ مطلوب کا مطلب یہ ہے کہ یہ شخص ہمارے پاس سے بھاگا ہے اور اس کے بعد اس نے ہمارے پاس سے کوئی چوری کی ہے، ہمارا نقصان پہنچایا ہے۔ کمپنی یا کفیل جوازات کے ریکارڈ میں یہ چیز ظاہر کرتے ہیں کہ جیسے یہ بندہ گرفتار ہو اسے فوری طور پر ہمارے حوالے کیا جائے تاکہ جو اس نے جرائم کیے ہیں اس کے مطابق ہم اسے اپنا حساب کتاب کمپلیٹ کریں۔ اور مطلوب میں حروب میں صرف اور صرف یہ بات ہوتی ہے کہ جیسے یہ بندہ پکڑا جائے اسے فوراً ڈپورٹ کر دیا جائے، لہٰذا یہ دونوں ساتھ بھی لگ سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں مزید آپ کو بتاتا چلوں، حروب اور مطلوب صرف اور صرف آپ کی کمپنی یا کفیل ہی ختم کر سکتے ہیں۔ کوشش کریں کہ جو بھی مسائل ہیں کمپنی یا کفیل کے ساتھ اسے خوش اسلوبی سے حل کر لیا جائے۔ دوستو میری اس ویڈیو کو لائک لازمی کرے گا۔ السلام علیکم۔